ویلکم بیک ناظرین. ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں امین نورانی فرام ABN کارپوریشن. امین سے ہم بات کریں گے ٹیکس اینڈ فائنینشیل ٹپس کے لیے. سو امین, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. بہت سے کویشچنز اینڈ کنسرنز ہیں, تو ون بائی ون ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا ہم کور اپ کر سکیں. جو پہلا ایک بڑا کامن کویشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کیا کارپوریشن کے نام پہ ہونا چاہیے یا پرسنل نیم پہ ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے, تو تھوڑا سا پلیز آڈینس کو اگر آپ یہ کلیئر کر دیں. جی, آپ نے بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے, اینڈ اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹاپک بیکاز دیر آر سم ایڈوانٹیجز پٹنگ دا انویسٹمنٹ ود دی کارپوریشن, اور اٹ آل ڈپینڈس آن دا انڈیویجول سرکمسٹانسز. آپ کی انٹینشن کیا ہے, آپ کے لانگ ٹرم پلانس کیا ہے, آپ کی کس نوعیت پہ آپ انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انڈیویجول انویسٹمنٹ ہے, آپ کے پاس ایک آدھ پراپرٹی ہے, دیر از کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نام پہ انویسٹمنٹ لے لیں بٹوین یو یور اسپاؤس. مگر جب اس کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, وین یو آر لوکنگ انٹو دا لانگ ٹرم گولز, then it is much better to put the investment in the corporation. The biggest advantage of putting the investment in the corporation is کہ لائبلٹی سے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ کارپوریشن جو ہے وہ ایک انڈیویجول لیگل اینٹی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی لیگل ایشوز ارائز ہوتا ہے, کوئی لا سوٹ ارائز ہوتا ہے, تو دین اٹ از لمیٹڈ ٹو دا کارپوریشنز رادر دین گوئنگ انٹو دا پرسنل نیمس. دیٹ از دا بگیسٹ ایڈوانٹیج یو ہیو. اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ ڈپینڈس کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے. اگر آپ نے انویسٹمنٹس کارپوریشن میں ڈالے ہوئے ہیں, تو if you are running that corporations as your regular business income, or it is the real investment. If it is a regular active business, then آپ کو ٹیکس کا ایڈوانٹیج بھی مل سکتا ہے, جو کہ ریٹ از مچ لوور دین دی پرسنل ٹیکس ریٹس or the investment corporation tax rate. So that is another advantage on that one. جہاں تک کہ انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, if it is your passive investment ہے تو انکم ٹیکس کا کوئی خاص ایڈوانٹیج نہیں ہے, کیونکہ کینیڈا کے اندر انٹیگریشن لا موجود ہے, جس کے بیسس پہ وہ انویسٹمنٹ پراپرٹی کو پیسو انکم ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کا جو ٹیکس ریٹ ہے دیٹ از ایکویولنٹ ٹو دا پرسنل ریٹ, جو کہ تقریباً ہائیسٹ جو مارجنل ریٹ ہے دیٹ از دا 46%. تو وہ دونوں برابر ہے. ہاؤیور جب آپ کو انیشلی جو انکم ہوتی ہے انویسٹمنٹ پراپرٹی پہ, تو اس کے اوپر آپ کو 46% ٹیکس ریٹ دینا پڑتا ہے, مگر اس کا انہوں نے یہ نیب البدل رکھا ہوا ہے کہ فیوچر میں جب آپ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرتے ہو انویسٹمنٹ کے طور پہ, تو آپ کو RDTOH کے نام سے ریفنڈیبل ڈویڈنڈ ٹیکس آن ہینڈ, اس کے بیسس پہ آپ کو ڈویڈنڈ ریفنڈ مل جاتا ہے. سو ان آرڈر ٹو برنگ دیٹ ٹیکس ریٹ ٹو یور پرسنل ٹیکس ریٹ. سو پرفیکٹ. دوسری چیز امین بھائی, تھوڑا سا اگر یہ آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کریں, ریئل اسٹیٹ میں کیوں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ریئل اسٹیٹ کے علاوہ تو اور بھی انویسٹمنٹ فارمز ہیں نا, ٹھیک ہے, سو مینی ادر فارمز, تو ریئل اسٹیٹ کیوں؟ اس کے اندر ضیاء, سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ سے کویشچن پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک پوری دنیا میں اگر آپ 100 سال پیچھے لے جائیں, 1000 سال پیچھے لے جائیں, ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پچھلے سالوں میں اب تک کبھی نیچے گئی ہے؟ Because real estate is limited. So when there is a scarcity, there is going to be a demand. So in a long run, this is the best investment. اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں پاسٹ کے اندر, تو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں مارکیٹ کے اندر, بٹ at the end of the day it is going to be a winner. So that is the number one, and that is also I'm talking from the capital gain perspective. جہاں تک کہ رینٹل انکم کا تعلق ہے, it also has number of advantages over any other passive investment. سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کا ہے, دیٹ از دا رینٹل انکم کے پیچھے, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کو ڈپریسیشن الاؤنس ملتا ہے, جس کو ٹیکس کی زبان میں CCA کہتے ہیں, کیپٹل کاسٹ الاؤنس. اس کی وجہ سے آپ کی انکم کنسیڈریبلی لیس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ٹیکس کم پے کرنا پڑتا ہے. ایونچولی جب آپ پراپرٹی بیچتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, ریکیپچر ہو جاتا ہے وہ CCA, مگر فار ڈیفرل پرپز کے طور پہ ٹیکس ریٹ آپ کا کم ہو جاتا ہے.
اور دوسرا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے, آئی گیو یو این ایگزامپل, کہ اگر آج کی تاریخ کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ لیا $3 لاکھ کی, آپ نے پراپرٹی خریدی, اس پراپرٹی کے دام ہو چکے ہیں $4 لاکھ, آپ نے وہ پراپرٹی بیچ دی, $100,000 آپ کا کیپٹل گین آیا ہے, اس $100,000 کو آپ نے کیپٹل گین, آپ نے پراپرٹی بیچی, $100,000 پہ ٹیکس پے کر دیا. اس کا ایک اور نیبل بدل یہ ہے کہ آپ نے رادر دین سیلنگ دیٹ پراپرٹی, آپ نے اس پراپرٹی کو ریفائنانس کروا لیا. ریفائنانس کروا کے آپ نے اپنے پیسے جو پروفٹ کی اماؤنٹ آئی ہے وہ پھر 20% پہ ریفائنانس کروا لیا, پیسے اپنے باہر نکال لیے, جو پروفٹ آپ نے لگایا, جو اپنا پروفٹ بنایا, اور یا پرنسپل جو آپ نے انیشیل ڈاؤن پیمنٹ دی تھی وہ پیسے آپ نے باہر نکال لیے, اور لیٹ دا پراپرٹی رن آن اٹس اون. اور جو جہاں تک کہ ریٹ آف ریٹرن کا تعلق ہے, وہ یہ ریٹ آف ریٹرن جو ہے انویسٹمنٹ, ریئل اسٹیٹ کا انویسٹمنٹ باقی سب ریٹ آف ریٹرن سے مچ ہائر ہے, 8 سے 10% آپ کے چھوٹ جاتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا بیسٹ. ڈیفینیٹلی امین بھائی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا. اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے, اس پہ ہم بات کریں گے آنے والے ایپیسوڈز میں بھی. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ امین نورانی نے آپ کو 2 سوالوں کے اتنے پریسائز جواب دیے. مزید اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے امین بھائی سے تو آپ ان کے کمرشل دیکھ سکیں گے. بریک میں ہم نکلتے ہیں ایک کوئک بریک کی طرف. جسٹ اسٹے ود اس.